خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ پھر بعد میں مسجد اقصیٰ میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب اسلامی لشکر ادھر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اب مسجد اقصیٰ پر جب قبضہ ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو بشپ تھے، پادری اور دوسرے سارے لوگ، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم معاہدہ کریں گے امیر المومنین کے ساتھ، تم جو لشکر کے جرنیل ہو تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے، ہم سے اگر شہر لینا ہے تو مسلمانوں کا خلیفہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود آئیں، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں۔ اب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس طرح چارج لیا اور جس طرح سفر کیا، کوئی فوج ساتھ نہیں تھی، کوئی بینڈ باجا نہیں تھا، ایک غلام تھا اسلم، ایک آپ تھی، ایک اونٹ تھا، اس پر جو نمدہ تھا جو اس پر ڈالتے تھے سواری کے چڑھ کر بیٹھتے تھے، وہی کپڑا رات کو نیچے بچالی تھے، کوئی بستر نہیں تھا، مسلمانوں کا خلیفہ جا رہا، اور طے یہ کیا کہ جتنے میل میں سوار ہوں گا اتنا ہی اسلم سوار ہوگا، اور اتنی دیر ہی اونٹ کو خالی چھوڑیں گے، آرام بھی کرنے دیں۔ اب آپ دیکھیں جب وہ عیسائی بھی شہر کے باہر کھڑے تھے، مسلمانوں کے سپہ سالار اور فوجیں بھی کھڑی تھیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا۔ اب دیکھا کوئی نہیں آیا، بس ایک اونٹ ہے، اس پر ایک آدمی ایسا، اور موقع تھا کہ وہ غلام کی باری آ چکی۔ آپ نے کہا اسلم سوار ہو، اس نے کہا حضرت آپ پہلے ہی بڑا انصاف کرتے آئے ہیں، اب کیا ضرورت ہے، دشمن دیکھ رہا، آپ سوار ہو، میں مہار پکڑنا فرمایا نہیں، جو بات طے ہوئی نا اصول کے مطابق وہی، وہ اس اوپر سوار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی نے مہار پکڑ لی، کوئی نالا تھا پانی کا، اس میں سے گزر رہے تھے، آپ نے جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے، تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا حضرت ابو عبیدہ سے کہ ان میں سے کون ہے آپ کا امیر الملک؟ اس نے کہا جس نے ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے نا اور پانی میں سے آ رہا وہ ہمارا خلیفہ، اور جو اوپر جو ہے ان کا غلام ہے نا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، ان سے جنگ لڑنی، اللہ کی فوجیں ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، ان سے جنگ نہ کرو، برباد ہو جاؤ، کوئی نتیجہ نہیں، سب اپنی طاقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہ کوئی انسان ہے؟ انسان ایسا کرتے ہیں، ہم بھی تو ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق ہے، یہ تو وہ ہیں جن کی خبریں بھائی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دے گا کہ نبی تو نبی ہوگا، اس کے ساتھی ایسے ہوں گے، مثلاً فی التوراۃ مثلاً فی الانجیل، اللہ کہتا ہے رسول اللہ کے ساتھیوں کے حالات تورات انجیل میں لکھے ہوئے، اور حالات کیا لکھیں جس وجہ سے اللہ نے کہا وہ معطل ہو گئے یہود و نصارہ، کیوں؟ ان میں یہ بات نہیں، ان میں کیا ہے، رحماء بینہم اشداء الکفار، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ تھا مسلمانوں کا سرمایہ جس کی وجہ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ ہمارے پاس ہے نہیں، وعدے چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے پورے کرے، فرشتے بھیجے، کیا انداز کرے؟ اللہ کہتا ہے ان کی پیشانیوں پر نشان لگے ہوئے اللہ کے سامنے سجدوں کے، اتنے سجدے کرتے ہیں نماز کے، اتنے شوقین ہیں کہ داغ پڑتے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من، ایک بار کی بات نہیں، تراہم، جب بھی تو آئے دیکھنے والا دیکھے گا ان کو، یا وہ رکوع میں ہوں گے یا سجدوں میں پڑے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ رکوع سجدے کر رہے ہیں، یہ تو منافق بھی کر سکتا ہے، اور میں اندر بھی دیکھ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو کچھ کریں گے صرف اوپر سے نہیں کریں گے، اندر سے بھی وہ صرف اللہ کا فضل تلاش کریں گے اور اس کی رضا کہ ہمارا مالک خوش ہو جائے، اس لیے وہ نکلے ہوئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی